السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سیکرٹ ورڈ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اسلامی واقعات اور جنرل نالج دینے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ سورۃ فاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ 7 آیات پر مشتمل سورت جو قرآن پاک کی واحد سورت ہے جو کہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار نازل ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ صورت وہ واحد صورت ہے جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ صورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے۔ اگر ہم تمام نمازوں کی اس کی تعداد کو معلوم کریں تو یہ 5 نمازوں میں 48 بار تلاوت کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت دعا بھی الحمدللہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی اہمیت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائی گئی۔ لا الصلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، بالکل اسی طرح نماز میں سورۃ فاتحہ فرض کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں تھا، اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ قرآن مجید میں تھا وہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ سورۃ بقرہ میں تھا اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن پاک کا مکمل خلاصہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورت کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ سورۃ فاتحہ جب نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک اچانک سے آواز آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو پہلے کبھی کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ دی۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس خاص رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا کی ہے، یعنی وہ پروردگار جس کے پاس رحمتوں کا خزانہ ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ترجیح بیان کی ہے، یعنی بندہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ دنیا کے تمام اختیارات کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن کے بھی تمام اختیارات کے مالک صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ 3 آیت مبارکہ خاص اللہ پاک کے لیے ہے۔ چوتھی آیت مبارک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور تیرے علاوہ ہم کسی کی مدد نہیں مانگتے، ہم کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے، تو واحد ہے، تو لا شریک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، 5ویں آیات میں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر نماز میں اللہ پاک سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے فضل کیا، وہ کون تھے؟ نبی کریم، انبیاء، صدیقین، صالحین، نیکوکار، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تو نے غضب کیا۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔